الحمدللہ الملک الغفار مقلب اللیل والنہار والصلاة والسلام علی صفوة المصطفین الاخیار سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی المختار وعلی آلہ و اصحابہ الاطہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلۂ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم باوقار علماء اسلام شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، اور ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا، ہے زبان اہل سنت پر یہی اب بھی صدا، سوئے منزل ہم کو فیض ازہری لے جائے گا، اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، خلد میں ماں باپ کو بیٹا وہی لے جائے گا، اور حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا، حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا، دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا، حشر کے میدان میں حشر کے میدان میں مختار وہ پچھتائے گا، دل میں جو احمد رضا کی دشمنی لے جائے گا۔ اور ابھی امام اہل سنت کی ایک نعت پاک پر تضمین کے چند اشعار بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سنے، اسی نعت پر دو تین بند تضمین کے میں بھی سنا دوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی 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 آپ کے دل کی فرمائش معلوم ہوگا۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں،
उनकी चमक ने मेहरो मह जगमगा दिए हैं और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए और उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। दिलो दिमाग हाजिर रखिए। देखिए तज़मीन का मतलब होता है जिस शेर पर तज़मीन कह रहे हैं, तज़मीन के मिसरों का मजमून उस शेर से मिलता हो। सिर्फ पहले मिसरे से रदीफ काफिया मिलाने से हत्ते तज़मीन अदा नहीं होता, मजमून का तसलसल होना चाहिए। इस मेयार पर आप मुलाज़ा फरमाए, ये उलमाए किराम माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए, खास तवज्जो फरमाए। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा और देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला, देते हैं साइलों को हद्दे तलब से बाला। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। खास तवज्जो फरमाए, महशर में जब के आया इसिया शार बंदा, पूरी तरह बेदार रहे, बस चंद ही बंद सुनाऊंगा। महशर में जब के आया इसिया शार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। महशर में जब के आया इसिया शार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, पूरा मंजर फिर निगाहों के सामने लाएं। महशर में जब के आया इसिया शार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए है। महशर में जब के आया इसिया शार बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, ए बच्चों पहले क्या बोल दिया था मैंने, बैठ जाओ, खबरदार एक भी बच्चा उठने की कोशिश नहीं करे। सारे जहां में जिनकी पूरी ना हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। सब बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सारे जहां में जिनकी पूरी ना हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। और कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े, कैसा ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े। उनकी इनायतों का ये फैज़ आम देखें, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। और ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा। और टूटे हुए दिलों को लाए हैं दर पे मंगता। दिलों पर तवज्जो फरमाइएगा, दिल पर ज़हन हाजिर रखें। ऐ दो जहां के वाली कौनैन के मसीहा, हाथों में है तुम्हारे हर दर्द का मुदावा।
اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو لائے ہے در پہ منگتا، کر دیجئے نگاہ رحمت کا ایک اشارہ، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اور احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، بول دیجئے احمد رضا جہان فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر اسرار دین کا محرم، عشق نبی کا پیکر اسرار دین کا محرم، اور اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، سمجھ رہے ہیں تو بولیے سبحان اللہ۔ اس کا کلام حسن شر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مقدم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات، اعلی حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ امام محمد رضا کانفرنس سجائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا ظاہری سے جب روپوش ہوئے، نگاہوں سے اوجھل ہوئے، ہم یہی کہتے ہیں نگاہوں سے اوجھل ہوئے، وہ بے ایمان ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ نگاہوں سے ورنہ حقیقت وہی ہے جس کا اعلان امام محمد رضا نے کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے بات آئی تو ذرا سی ایک بات، اب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہو چکا، لوگوں نے آرائش و زیبائش کرنا شروع کر دی، اور جب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مسلمان جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، راستوں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، جلسے اور جلوس نکالتے ہیں، تو کتنے لوگوں کے ماتھوں پر بل پڑ جاتا ہے، دل سرگ اٹھتے ہیں، اور کچھ نہیں بنتا تو نوجوانوں کو بہکاتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار اگر پیدا بھی ہوئے تھے تو اسی تاریخ کو وفات بھی ہوئی، وفات بعد میں ہوئی، پیدائش پہلے ہوئی، تو پیدائش کی بات تو ختم ہو گئی، بعد میں جب وفات اسی تاریخ میں ہوئی تو آپ پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو، وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ نوجوان الجھ جاتے ہیں کہ بات تو کچھ صحیح کہہ رہا ہے، مگر نہیں، اے نوجوانوں، جب کوئی یہ کہے تو سینہ تان کر کہہ دو، سنو، اس کی وفات کا غم منایا جاتا ہے جو وفات کے بعد مر جاتا ہے، اور ہمارا نبی وفات سے پہلے بھی زندہ، وفات کے بعد بھی۔ تو نگاہوں سے اوجھل ہوئے اس وقت کو دیکھو، کیسے طوفان اٹھے تھے اسلام کے خلاف، ایسے طوفان کہ اسلام کی تاریخ میں اسلام کے خلاف کبھی اتنے طوفان نہیں اٹھے۔ ایک تو رسول کونین کے نگاہوں سے چھپنے کا غم تھا جس نے مسلمانوں کی روحوں کو بے چین کر دیا تھا، دلوں کو بےتاب کر دیا تھا، جذبات قابو میں نہیں آ رہے تھے، اور ایسے میں جب فتنے اٹھنا شروع ہوئے ہیں، قبیلوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا۔ آج خبر میری وہ قبیلہ مرتد ہو گیا، وہ قبیلہ مرتد ہو گیا، وہ قبیلہ مرتد ہو گیا، چار جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ ادھر اس وقت کی جو سپر پاورز تھی روم اور ایران، ان دونوں کے بادشاہوں نے سوچا مسلمانوں کا پیغمبر چلا گیا، معاذ اللہ، اب اسلام کو مٹانا آسان ہوگا، وہ بھی سرحدوں پر اپنی فوجیں جمع کرنے لگے۔ فتنوں پر فتنے تھے، طوفانوں پر طوفان تھے، اندر بھی طوفان ہی طوفان تھے، اور باہر سے بھی طوفان چلے آ رہے تھے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب اسلام کی کسی کو کون بچائے گا، لیکن دنیا نے دیکھا
رسول کے یار غار صدیق وفادار شمشیر صداقت لے کر کھڑے ہوئے، اور جب شمشیر صداقت چلائی ہے تو سارے طوفانوں نے دم توڑ دیا اور اسلام کا جھنڈا اور اونچے سے اونچا ہوتا ہے۔ مگر صرف 2 سال 4 مہینے ملے صدیق اکبر کو، رخصت ہو گئے۔ باطل کی دنیا خوشی سے جھوم اٹھی کہ نبی کے بعد اسلام کو جس نے بچا لیا تھا وہ چلا گیا، اب کون بچائے گا؟ مگر دنیا نے دیکھا کہ صدیق اکبر گئے تو فاروق اعظم اسلام کی پاسبانی کے لیے میدان میں آ گئے۔ ہاں، وہ فاروق اعظم جب انہوں نے مسند خلافت سنبھالی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نور کا سیلاب بن کر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یمن میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، مصر میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، روم میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، عراق پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایران پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ فاروق اعظم نے وہ کمال کر دکھایا کہ وہ مشینی دور نہیں تھا، پیدل چلنے کا دور تھا، مگر اس پیدل چلنے کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں اسلام کتنے علاقے میں چھایا، پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ 22 لاکھ اسکوائر میل، مربع میل اسلام کے زیر نگی آیا۔ مگر 10 سال اور چند مہینے کی مدت میں فاروق اعظم بھی رخصت ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا تھا کہ اگر عمر کو اتنا ہی وقت اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ فاروق اعظم گئے، دنیا نے سمجھا تھا اب اسلام کو بچانے والا کون آئے گا، مگر پھر آ گئے عثمان غنی ذوالنورین، رسول کونین کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر جن کے نکاح میں آئی، اور ان کی خلافت کے ابتدائی 6 سال کے اندر اسلام اور آگے بڑھا، اور دنیا نے دیکھا کہ دور عثمانی میں افریقہ کے صحراؤں میں بھی اسلام کے پھول مہکتے نظر آنے لگے۔ مگر 12 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت کی، 6 سال تک اسلام بڑھتا رہا، مگر پھر اندرونی فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے اس رفتار کو روک دیا، پیش قدمی کو روک دیا۔ حضرت عثمان غنی 12 سال خلافت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب عثمان غنی گئے تو دنیا نے دیکھا کہ شیر خدا مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، وہی شیر خدا جن کے بارے میں امام اہل سنت نے کہا تھا بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اسلام کی پاسبانی کی ذمہ داری شیر خدا نے سنبھالی، اور جب شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید کربلا نے میدان کربلا میں جا کر اپنا سب کچھ لٹا لیا تھا اور اسلام کو بچا لیا تھا۔ شہید کربلا نے اسلام کی حفاظت کی، پھر زمانہ آگے بڑھا، کبھی اسلام کی پاسبانی کے لیے امام اعظم میدان عمل میں اترے، کبھی غوث اعظم نے اسلام کو نئی زندگی دی، کبھی امام احمد بن حنبل نے اسلام کی پاسبانی کی ذمہ داری سنبھالی، کبھی مجدد الفسانی اسلام کی پاسبانی کے لیے میدان میں آئے۔ زمانہ آگے بڑھتا رہا، اور جب 14ویں صدی میں اسلام کے خلاف فتنوں پر فتنے اٹھنا شروع ہوئے، انگریزی حکومت کی سرپرستی میں باطل فرقے میدان عمل میں اترے، ادھر سے وہابیت کا فتنہ، ادھر سے دیوبندیت کا فتنہ، ادھر سے قادیانیت کا فتنہ، ادھر سے رافضیت کا فتنہ، ادھر سے نیچریت کا فتنہ، ادھر سے چکرالویت کا فتنہ، ادھر سے تفضیلیت کا فتنہ، فتنوں پر فتنے، اور اتنے فتنے اٹھے دنیا دیکھ رہی تھی اب کون اٹھے گا اسلام کی پاسبانی کے لیے، مگر ہر طرف سناٹا، خانقاہوں پر نظر جا رہی ہے مگر سناٹا، درسگاہوں کی طرف نظر جا رہی ہے مگر سناٹا، دارالفتہ جو تھے ان پر نظر جا رہی ہے مگر سناٹا، کون اٹھے گا؟ اتنے میں دنیا نے دیکھا، اٹھا ایک مرد مجاہد، اٹھا بریلی کی دھرتی سے اٹھا، جس کو زمانہ احمد رضا کہتا ہے، اس نے قلم کی تلوار سنبھالی اور اعلان کر دیا کہ رضا ہے خنجر خونخوار بر کو بڑا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، اور جب قلم چلایا تو عالم یہ تھا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔
नारा आप ही लगा दो, नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया ने कहा था अहमद रजा सोच समझ कर कदम बढ़ाना, मुकाबले पर कोई एक नहीं है, इतनी बातिल जमातें हैं, अकेले कैसे टकराओगे इनसे। तो अहमद रजा की अकीदत और हकीकत पुकार रही थी कि अहमद रजा को भी अकेला न समझना, तुम्हारे साथ कौन है। जब इमाम अहमद रजा कह रहे थे पलट कर तो देखो मेरे साथ किस किस की हिमायत है, कौन है मेरे साथ। नारायण वाले मेरे साथ है, कालपी वाले मेरे साथ है, कलियर वाले मेरे साथ है, किठौटा वाले मेरे साथ है, अजमेर वाले मेरे साथ है, बगदाद वाले मेरे साथ है, करबला वाले मेरे साथ है। सबकी इनायतों के साए में आला हजरत ने कलम चलाना शुरू किया। जमाने ने कहा था अहमद रजा इनकी पुश्त पर एक ताकतवर हुकूमत भी है, हुकूमत ऐसी के कहा जाता था उस वक्त आधी दुनिया पर इनका ही राज चलता है, अंग्रेजों की हुकूमत। पुश्त पर सरपरस्ती के लिए, हिमायत के लिए इनकी अंग्रेजी हुकूमत है, कैसे मुकाबला करोगे। तो अहमद रजा मेरा मुस्कुराया था और कहा था अगर इनकी मदद पर हुकूमत है तो मेरी मदद पर भी हुकूमत है। सुनो, इनकी मदद पर अंग्रेजों की झूठी सरकार है और मेरी मदद पर मदीने की सच्ची सरकार है। मदीने वाले की मदद के सहारे कलम चलाया और जो चाहे देख ले कि मदीने वाले की ही इनायत थी। इतना लिखा कि आज देखने वाले हैरत ज़दा हो जाते हैं, दुनिया हैरत ज़दा है। इतना लिख कैसे दिया, 67-68 साल की उम्र और उसमें इतना कैसे लिखा। कितने लोगों ने तो कह डाला कि आला हज़रत दोनों हाथ से लिखे थे, हालांकि ये हकीकत नहीं है, लिखते एक ही हाथ से थे, मगर हाथ अहमद रजा का था, साथ किसी और का था। इतना लिखा, जमाना हैरत ज़दा कैसे लिखा। तो हकीकत ने कहा ताज्जुब ना करो, जब अहमद रजा लिखा करता था तो बरेली का कलम हुआ करता था, मदीने का करम हुआ। देखें, पढ़ें, एक किताब है, 1000 से ऊपर किताबें लिखी, एक किताब है फतावा रज़विया, अब नए स्टाइल में छपा तर्जमे के साथ। आला हज़रत ने जो अरबी फारसी इबारतें लिखी, हदीस की, कुरान की, फुक़हा किराम की, उनके तर्जमे नहीं लिखे थे क्योंकि वो ज़माना इल्म का ज़माना था, तर्जमे की हाजत नहीं थी। अब उलमा ने उनके तर्जमे किए, कुछ बढ़ाया नहीं है तर्जमे। और आला हज़रत ने सिर्फ हदीस लिखी, हवाला दे दिया रवाहुल बुखारी, इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया। उस ज़माने के उलमा हदीस के मजमून से समझ लेते थे कि बुखारी में कहाँ होगी ये हदीस, निकाल लेते थे। लेकिन अब इल्म का वो दौर नहीं, अब पूरा हवाला चाहिए, तो उलमा ने उस हदीस का पूरा हवाला लिख दिया कि बुखारी शरीफ के किस किताब के किस बाब में ये हदीस है, कैवें नंबर की ये हदीस है। तो सिर्फ हवाले और तर्जमे बढ़ाए हैं। तो फतावा रज़विया छप रहा है 32 जिल्दों में, और उन 32 जिल्दों को एक साथ बांध कर रख दिया जाए तो मेरा दावा है कि पूरी महफिल में कोई जवान अकेला उसको उठाकर सर पर नहीं रख पाएगा, अकेले से उठेगा नहीं। लिख दिया आला हजरत ने। जरा सोचिए, दुनिया कहती है कि फिर लिखा कैसे इतना। तो याद रखो, आला हजरत के लिखने पर तअज्जुब ना करो। आला हजरत ने जो कुछ लिखा है वो उनकी मेहनत का नतीजा नहीं, मदीने वाले की रहमत का सदका। इसलिए लोग कहते हैं बुजुर्गों की करामत, हालांकि कोई करामत है, करामतें बेशुमार है,
لیکن زندہ کرامت آج بھی دیکھنا چاہو تو فتاوی رضویہ بھی ایک کرامت ہے، حقیقت ہے، عقیدت کی بات نہیں، حقیقت۔ آج کے علماء اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کریں تو سوچیے عالم کی زندگی ختم ہو جائے گی اور فتاوی رضویہ کو پورا نہیں پڑھ پائے گا، سمجھ کر پڑھے، مشکل ہو جائے گا ختم کرنا۔ پھر اعلی حضرت نے لکھا اور 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، تو یہ کتاب خود اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ محض جسمانی طاقت کا نتیجہ نہیں بلکہ روحانی قوت کا نتیجہ ہے۔ یہ کرامت اعلی حضرت کی۔ اور ایک زندہ کرامت اور بتا دوں میں، جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اعلی حضرت کے مزار پاک پر جن لوگوں کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی وہ دھیان دیں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ جب حاضر ہو تو دھیان دیں۔ جیسے ہی دروازے میں داخل ہوں گے تو سامنے تو اعلی حضرت کی تربت ہے، سرکار مفتی اعظم کی، حضور حجت الاسلام کی، مفسر اعظم کی، ریحان ملت کی، یہ سب سامنے، لیکن دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ کو 2 تربتیں نظر آئیں گی۔ ایک تو اعلی حضرت کے بھتیجے حضرت علامہ مفتی حسنین رضا خاں صاحب ہیں، حضور تحسین ملت کے والد ماجد، امین شریعت کے والد ماجد، وہ تو بھتیجے ہیں، خاندان کے، لیکن دوسری تربت یہ اعلی حضرت کے خادم ہیں جن کا نام حاجی ایوب تھا، حاجی کفایت، وہ حاجی کفایت علی صاحب وہ مدفون ہے وہاں۔ سوال یہ ہے کہ خانقاہ کے اندر خاندانی خانقاہ تھی، کوئی عام قبرستان تو تھا نہیں، حجت الاسلام کا اپنا مکان تھا جو انہوں نے وقف کیا تھا۔ اس خاندانی درگاہ کے اندر ایک خادم کو دفن ہونے کا موقع کیسے مل گیا؟ آج کوئی بڑا ارب پتی بھی کروڑوں روپیہ بھی دے تو خاندان کی اس درگاہ میں کسی کو دفن کا موقع نہیں ملے گا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ خادم تھے، ان کو اعلی حضرت کے قدموں میں جگہ کیسے مل گئی، درگاہ میں جگہ کیسے ملی؟ تو یہ بھی اعلی حضرت کی زندہ کرامت ہے جو قیامت تک دنیا کے سامنے رہے گی۔ اعلی حضرت جبل پور تشریف لے گئے، یہ خادم تھے، ساتھ رہتے تھے۔ جمعے کا دن آیا، اعلی حضرت کمرے میں جمعے کی تیاری کے لیے، سارے علماء برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء۔ حاجی صاحب نے کرتا نکال کر دیا، اتفاق سے جب اعلی حضرت نے کھولا تو وہ پھٹا ہوا تھا۔ فرمایا حاجی صاحب جمعے کے دن یہ پھٹا ہوا کرتا پہنا ہوگے؟ انہوں نے شرمندگی سے سمیٹ کر رکھا، دوسرا نکال کے لائے تو اس کے بٹن غائب تھے، بوتام لگتے تھے، ایک بھی نہیں، سب غائب، پورا گریبان کھلا ہوا۔ اب تو اعلی حضرت کو جلال آ گیا، فرمایا یہ حاجی، یہ حاجی، یہ حاجی، یہ مرنے کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اب باہر کے علماء میں ہڑکم مچ گیا کہ اعلی حضرت جملہ کیسا بول دیا۔ کسی نے کہا جلال میں کہہ گئے، مگر دوسرے علماء بولے اعلی حضرت جلال میں بھی بے معنی بات نہیں کہہ سکتے، اس کا بھی مقصد کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سب عقل دوڑانے لگے، آخر میں بس اتنا سمجھ میں آیا کہ لگتا یہ ہے کہ اعلی حضرت کے وصال کے بعد بھی حاجی صاحب زندہ رہیں گے اور اعلی حضرت کے مزار کی خدمت کریں گے، یہی مطلب ہوگا اعلی حضرت کا۔ اعلی حضرت کا وصال ہو گیا، حاجی صاحب مزار کی خدمت میں رہے، مگر پھر جانے کیا دماغ میں آیا، ایک دن ایک درخواست لکھی خاندان کے تمام بزرگوں کے نام کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ مجھے پیر و مرشد کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے، آپ حضرات اجازت دے دیں۔ کسی نے دیکھا مذاق بنایا، حاجی صاحب کیا سودا سر میں سمایا ہے، تمہیں کون اجازت دے دے گا اس درگاہ میں دفن ہونے کی؟ انہوں نے کہا وہ بات الگ ہے، مگر میرے دل کا جذبہ کہہ رہا ہے۔ پہنچ گئے حضور حجت الاسلام کے پاس، درخواست پیش کی، حضرت حجت الاسلام نے فوراً ہی منظوری لکھ دی۔ مفتی اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، انہوں نے بھی منظوری لکھ دی، سارے خاندان والوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور پھر انتقال کے بعد انہیں درگاہ میں دفن کر دیا گیا۔ تب علماء سمجھے کہ اعلی حضرت کا مطلب کیا تھا کہ یہ حاجی مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، یعنی میرے وصال کے بعد بھی میرے ہی قدموں میں جگہ
تو یہ تو بات کرامت کی ہے، زندہ کرامت. وہ قبر جو تربت جب تک رہے گی، اعلیٰ حضرت کا وہ جملہ تاریخ میں محفوظ رہے گا، دنیا اعلیٰ حضرت کی کرامت کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی. وہ تو روحانی کرامت ہے. لیکن آج جو ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے چرچے ہیں، اعلیٰ حضرت کے تذکرے ہیں، ہر طرف اعلیٰ حضرت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کے خلاف فتنے اٹھے اور ایمان کی کشتی خطرے میں پڑی تو ایمان کی کشتی کی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہ اٹھا تھا امام محمد رضا اٹھا تھا. اور بعض عقیدت کی نہیں، ان علماء سے صرف مت پوچھئے، دوسروں سے بھی پوچھئے کہ جب اسلام کے خلاف فتنے اٹھے، نشانہ بنایا گیا، صرف ان بدعقیدوں کی طرف سے نہیں، اور طرف سے بھی ہوئے حملے. اب توجہ سے سنیں کیسے کیسے حملے ہوئے. سن 1919 کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کے وصال سے تقریباً 2 سال پہلے کلکتہ کے ایک انگریزی اخبار میں جرمنی کے ایک بہت بڑے سائنسداں کی پیشین گوئی چھپی. نام تھا اس کا البرٹ. اس نے پیشین گوئی کی کہ اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو 6 ستارے سورج کے قریب پہنچ جائیں گے، اتنے قریب کہ سب سورج کو اپنی طرف کھینچیں گے، جس کے نتیجے میں سورج میں ایسے سوراخ ہو جائیں گے جو زمین سے بھی دکھائی دیں گے، اور ان سوراخوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین پر سخت طوفان آئیں گے، کئی ملک بالکل ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ پیشین گوئی تھی ایک سائنسداں کی، وہ بھی جرمنی کا ایک مشہور سائنسداں. دنیا میں ہڑکمپ مچ گیا، مگر اس اخبار کی کٹنگ کو بھیج دیا گیا اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سوچئے، ایک سائنسداں اور ایک عالم دین، اس سے پوچھا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. بیچنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہ امام احمد رضا ایک ایسے عالم دین ہے کہ مدینے والے کے کرم نے جن کے سینے کو ہر علم کا خزینہ بنا دیا. اعلیٰ حضرت نے دیکھا، فرمایا یہ ڈائریکٹ پیشین گوئی قرآن سے ٹکرا رہی. اب دھیان دیں، یہ پیشین گوئی قرآن کے خلاف تھی. قرآن نے صاف فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک حساب کی چال سے چل رہے ہیں. ان کی چال کا اللہ نے حساب مقرر کر رکھا. اللہ کا حساب ہے اور اللہ کے حساب میں کبھی خلل نہیں ہو سکتا. دنیا والے کیسا ہی سسٹم بنائے، کتنا ہی ترقی یافتہ دنیا ہو جائے، مگر اس کے باوجود نظام گڑبڑا جاتا ہے. پلینوں کا کتنا کیسا اپ ٹو ڈیٹ نظام ہوتا ہے، کتنا ترقی یافتہ، مگر کبھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں. کبھی خبر آ جاتی ہے کہ رن وے پر ایک ساتھ 2 اترنے والے تھے، اوپر فضا میں آمنے سامنے آ گیا، ایک پائلٹ کی سوجھ بوجھ نے بچا لیا حادثے کو. ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں، وقت کے بعد آتی ہے، نظام الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، مگر رب کا نظام. آپ نقشہ دیکھیے سورج نکلنے کا، ڈوبنے کا. آج 16 اگست کو سورج جس وقت نکلا ہے، جتنے گھنٹے جتنے منٹ پر، 10 سال بعد بھی 16 اگست کو اسی وقت نکلے گا، 100 سال بعد بھی اسی وقت نکلے گا، 1000 سال بعد بھی اسی وقت نکلے گا. ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا ہے. اسی وقت طلوع ہونا ہے، اسی وقت غروب ہونا ہے، اسی وقت زوال ہونا ہے، اسی وقت عصر کا وقت شروع ہونا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. قرآن نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ان کی چال اللہ کے بنائے ہوئے حساب کے مطابق ہے، حساب کے مطابق چل رہے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا حساب بگڑ جائے گا.
6 ستارے اتنے قریب آ جائیں گے کہ سورج کو تہس نہس کر دیں گے، سوراخ کر دیں گے، دنیا میں طوفان آ جائے گا، یعنی ان کی چال کا حساب خلل میں پڑ جائے گا اور ڈسٹرب ہو جائے گا۔ ذرا سوچئے، اس کی یہ پیشین گوئی ڈائریکٹ قرآن سے ٹکرا رہی تھی۔ اب میں کہتا ہوں ان علماء سے بالکل مت پوچھئے، کسی سے بھی پوچھئے کہ جب اس نے ایک ایسی پیشین گوئی کی جو قرآن کے خلاف تھی، تو تھا کوئی پورے ہندوستان میں ایسا کہ جو اس کی پیشین گوئی کو کنڈم کر کے قرآن کے فرمان کی حقانیت کو ثابت کرتا؟ سوچئے، چیلنج ہے سب کے لیے۔ یہ انگریزی اخبار تھا، چھپا تھا کلکتہ سے، مگر ظاہر ہے اردو اخباروں نے بھی اس کو چھاپا ہوگا، ہندی اخباروں نے بھی چھاپا ہوگا، جرمنی کا سائنسداں تھا، دنیا میں اور جگہ بھی چھپا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جو کٹنگ آئی تھی وہ تو صرف وہی کے اخبار کی تھی، مگر پوری دنیا میں یہ پیشین گوئی پھیلی تھی۔ دنیا میں علماء کی کمی نہ تھی، پیروں کی کمی نہ تھی، مفتیوں کی کمی نہ تھی، مگر ایک ایسی پیشین گوئی جو قرآن کو چیلنج کر رہی تھی، کون اٹھا اس کا جواب دینے؟ پوچھو، ان پڑھے لکھوں سے پوچھو جو جدید پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، سائنس پڑھنے والے، اخبارات پر نظر رکھنے والے، اس دور کی پوری تاریخ پڑھے، کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ اور ہمت کس میں تھی؟ جو سائنس کو چیلنج کرتا۔ یہ ہمت بھی تھی تو اسی میں تھی کہ جس پر رسول کونین کی رحمت کا خاص آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس آئی جب یہ کٹنگ، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، قرآن کی اس آیت کو لکھا اور فرمایا کہ اللہ کے بنائے ہوئے حساب میں کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، یہ سائنسداں جھوٹا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ پورا نقشہ چارٹ بنایا کہ اس تاریخ کو یہ 6 ستارے کہاں ہوں گے، سورج کہاں ہوگا۔ خالی زبانی دعویٰ نہیں، پورا چارٹ بنایا آسمانی علوم کے ذریعے کہ سورج کہاں ہوگا، چاند کہاں ہوگا، مشتری کہاں ہوگا، زہرہ کہاں ہوگا، زحل کہاں ہوگا، عطارد کہاں ہوگا، فاصلہ کتنا ہوگا، اور اس کے بعد صاف اعلان کیا کہ یہ جھوٹا ہے، جتنے قریب یہ بتا رہا ہے اتنے قریب ہوں گے ہی نہیں، بلکہ فاصلہ یہ ہوگا۔ اس لیے مسلمان بالکل مطمئن رہے، نہ کوئی حادثہ ہوگا، نہ کوئی طوفان ہوگا، نہ نظام شمسی میں کوئی خلل پڑے گا۔ دلیل سے ثابت کیا۔ اب دنیا بھر میں یہ جواب بھی پھیلا اور سب کی نگاہیں لگ گئیں، ایک طرف سائنسداں ہے اور ایک طرف قرآنی علم والا ہے، ایک طرف سائنس کے پیچھے چلنے والا ہے اور ایک طرف قرآن کا جھنڈا لہرانے والا ہے۔ جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی تھی، لوگوں کے جذبات اتھل پتھل ہو رہے تھے، ذہنوں میں طوفان اٹھ رہے تھے، کچھ کے دل مطمئن تھے، کچھ سرخسے میں پڑے ہوئے تھے، کچھ تذبذب میں تھے، کچھ الجھن میں تھے، مگر وہ تاریخ آئی، صبح ہوئی، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی کہ دیکھو کیا ہونا ہے۔ سورج نکلا بھی اور پھر اپنا سفر طے کر کے سورج ڈوب گیا، کچھ بھی نہ ہوا۔ پتا چلا، دنیا نے دیکھ لیا کہ سائنس والا جھوٹا نکلا، قرآن والا سچا جب وہ گزر گئی بات، اب بھی دیکھو سائنس کا نظریہ ہے، چاند سورج ستارے کوئی نہیں چلتے، زمین چلتی، یہی تو سائنس کہتی ہے۔ مگر قرآن کا صاف اعلان ہے، کل فی فلک یسبحون، سورج اور چاند اور جو چلنے والے ستارے ہیں وہ سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، ان کا جو رب نے گھیرا مقرر کر دیا ہے، حدود مقرر کر دیے، اسی میں تیر رہے۔ اب آج بھی میرا چیلنج ہے، سائنس نے قرآن کے خلاف تھیوری پیش کی، اور یہ ذہن میں رکھیے
साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, पहले कुछ कहते थे अब कुछ कह रहे हैं, कल हो सकता है कुछ और कहे, इसलिए चक्कर में ना पड़े। साइंस वो कह रही है जो कुरान के खिलाफ है। कुरान कह रहा है चांद सूरज और चलने वाले सितारे तैर रहे हैं, चल रहे हैं, और कुरान ने साफ फरमाया कि जमीन ठहरी हुई है, जमीन साकिन है, जमीन नहीं चल रही है। और साइंस का ये दावा है कि चांद सूरज सितारे सब एक जगह ठहरे हैं, जमीन चल रही है। अब लाओ किसी को जो साइंस के मुकाबले पर कुरान की सदाकत का ऐलान करे और उसको साबित करे। आज भी मेरा चैलेंज है, चले जाओ, चाहे दारूम देवबंद में जाकर पूछ लो, चाहे नदवतुल उलमा में पूछ लो, चाहे गैर मुकल्लिदों के मदरसे में जाकर पूछ लो, या फिर वो दो आला हजरत से हसद रखने वाले हैं उनसे जाकर पूछो कि ये साइंस का दावा कुरान के सरासर खिलाफ है, बताओ इस दावे के जवाब में तुम्हारे यहां से कुछ किया गया? कोई नहीं। खुशी में इतनी हिम्मत न थी और आज भी नहीं कि वो साइंस की आंखों में आंखें डालकर कुरान की हक्कानियत को साबित करे। उस जमाने में हमारा मुल्क तकसीम नहीं हुआ था, पूरा एक ही मुल्क था। लाहौर के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर हाकिम अली। उन्होंने आला हजरत की खिदमत में एक मकतूब भेजा कि हुजूर, साइंस ये कहती है कुरान की आयतों का कोई ऐसा माना क्यों ना कर लिया जाए जो साइंस के मुताबिक हो, तो साइंस भी मुसलमान हो जाएगी। जरा सोचिए, जहन हाजिर रखिए। महज वहवा और नारे वाली बातों से ही काम नहीं चलता, कोई तहकीकी बातें आला हज़रत के मुतालिक जहन नशीन कीजिए। प्रोफेसर हाकिम अली ने ये लिखा था कि आयतों का ऐसा मफहूम निकाल लिया जाए कि जो साइंस के मुताबिक हो जाए, तो साइंस भी मुसलमान हो जाए। जानते हैं आला हज़रत के पास किस हाल में ये खत आया था? अल्लाह अकबर। आला हज़रत की उस जिंदगी की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की है। आला हज़रत ने जब जवाब लिखा है तो उसमें लिखा कि आप जब मुलाकात के लिए आए थे उस वक्त मेरी जो हालत थी वही आज भी हालत है कि 4 आदमी कुर्सी पर बिठाकर नमाज के लिए मुझे मस्जिद ले जाते। ज़ईफी, कमजोरी, बीमारी का हाल ये था। ये दौरे आखिर की बात है कि आप 2 आदमियों के सहारे भी मस्जिद नहीं जा सकते थे, तो आपको घर के अंदर घर के महरम कुर्सी पर बिठाते थे और कुर्सी को दरवाजे तक लेकर आते थे। बाहर मुरीदीन खड़े होते थे, वो आगे बढ़कर कुर्सी उठाते थे और मस्जिद ले जाते थे और फिर कुर्सी से उठाकर आपको सफ में बिठा देते थे। वहां आप नमाज पढ़ते थे। इस ऐसे आलम में मस्जिद हाजिर होते थे। लोगों ने कहा हुजूर आपसे ज्यादा मसला कौन जानता है, इस हाल में जमात माफ है, घर में तन्हा नमाज पढ़ने की इजाजत है, आप घर में क्यों नहीं पढ़ लेते, इतनी जहमत करते हैं। इंसाफ फरमाया, हाँ मसला मैं जानता हूं, लेकिन जब मस्जिद तक ले जाने वाले मौजूद है तो जमात छोड़ने के लिए मेरा दिल गवारा नहीं करता। आला हजरत वालों, ये भी तो सोचो कि आला हजरत के नक्शे कदम पर चलकर तुम नमाज की कितनी पाबंदी कर रहे हो। कितनी जमात की जमात तो अलग रही, नमाजें ही सिरे से गायब। याद रखो आला हजरत ने साफ साफ लिखा है कि ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है। सबसे पहले ईमान, अकीदे की दुरुस्तगी। अगर ईमान ना हो, अकीदा सही ना हो तो नमाजें कितनी ही पढ़ लो सब बर्बाद हो जाएंगी। शैतान ने कितनी इबादतें की थी, कितने सजदे किए थे, मगर जब उसने ताज़ीम नबी से इनकार किया तो सारी इबादत मुंह पर मार दी गई। इसलिए पहले अकीदा सही करना भी जरूरी है और अकीदे की मजबूती भी जरूरी। अकीदा बिगड़ा तब नमाज बेकार। आज और अकीदा डगमगाया, ये भी सही वो भी सही, यहाँ भी पढ़ लो नमाज वहां भी पढ़ लो, तब भी सारी इबादत बेकार। कितने लोगों का ज़हन आज भी है कि हमें क्या लेना देना, नमाज ही तो पढ़ना है, यहाँ पढ़ लो वहाँ पढ़ लो, सुन्नियों के मस्जिद में भी पढ़ लें, देवबंदियों की मस्जिद में ही पढ़ लें और कहलाते हैं सुन्नी। न सिर्फ
بہت مختصر چند لفظوں میں آپ کی توجہ ادھر لے جاؤں گا جہاں کے ذکر سے ہر مسلمان کے دل میں جذبات کا طوفان امٹتا ہے. چند لمحوں کے لیے کربلا شریف چلو. کربلا میں ایک طرف 72 تھے اور دوسری طرف 20 یا 22 ہزار. اور وہ کون تھے؟ بتوں کے پجاری؟ نہیں، وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے اور 5 وقت کے نمازی بھی تھے. یہاں تک کہ 9 محرم کو ادھر عصر کی تیاری ہو رہی تھی اور ان لوگوں نے جلدی عصر کی جماعت کر لی اور میدان میں سب بستہ ہونے لگے. آپ نے حضرت عباس کو بھیجا کہ بھائی ان سے پوچھو کیا ارادہ ہے. وہ لوٹ کر آئے، کہا وہ لڑنا چاہتے. فرمایا ان سے کہو کہ آج اور جنگ بند رکھیں، جو ہونا ہے کل صبح ہوگا، آج کی رات ہم اور اپنے رب کی یاد کر لیں. تو دیکھیے وہ اثر پڑ چکے تھے. ادھر عصر کی تیاری ہو رہی تھی. 2 باتیں معلوم ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کی جماعت ہوتی تھی اور ادھر بھی جماعت ہوتی تھی. اب آؤ پوچھو حسینیوں سے، اے حسینیوں تم 72 اپنی جماعت الگ کیوں کرتے ہو؟ وہ 22 سے 20 ہزار کی جماعت اتنی بڑی جماعت، کیا اس کے امام کے داڑھی نہیں داڑھی والا ہے؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا کلمہ پڑھتا ہے؟ کیا اللہ کو ایک نہیں مانتا؟ بے شک مانتا ہے. کیا سرکار کو رسول نہیں مانتا؟ رسول مانتا ہے. کیا وہ قرآن نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے قرآن. کیا نماز کے ارکان صحیح ادا نہیں کرتا؟ صحیح ادا کرتا ہے. پھر اس کے پیچھے آپ نماز تو نہیں پڑھتے. تو ہر حسینی کا کردار جواب دے گا. سنو وہ داڑھی والا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ قرآن پڑھنے والا تھا، وہ اللہ کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت کا اقرار کرنے والا تھا. یہ سب کچھ تھا مگر اس کے دل میں آل رسول کا احترام نہ تھا. اور جس کے دل میں آل رسول کا احترام نہ ہو، حسینی کی نماز اس کے پیچھے نہ ہوگی. تو اب سنی پکار اٹھا کہ جس کے دل میں آل رسول کا احترام نہ ہو، حسینیوں کی نماز کل ان کے پیچھے نہ ہوئی، تو جن کے دلوں میں خود رسول کا احترام نہ ہو ان کے پیچھے حسینیوں کی نماز کیسے ہو جائے؟ اس لیے ایمان عقیدہ پکا ہو، سچا ہو. اور اس دور میں جو سچے عقیدے ہیں انہی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اور مسلک اعلی حضرت کی صداقت پر یہ قدم قدم پر صداقت. اور چند دن پہلے کی بات تو ہے کہ اس کی صداقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہماری نگاہوں کا سامنے تھا، جسے زمانہ تاج الشریعہ کہا کرتا تھا. جو تاج الشریعہ کو دیکھ لیتا تھا اگر دل پر مہر نہیں لگی ہے تو پکار اٹھتا تھا جس مسلک کا پیشوا ایسا نورانی ہو مسلک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. اور اس کے بعد پھر نماز. اعلی حضرت نے لکھا ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے. اور یہ بھی سچائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہی ہوگا. مگر کچھ لوگ اس کے حوالے سے بہکاتے بھی ہیں کہ کہاں اور چکروں میں پڑے ہو، سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا، بس نماز دیکھو. مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بھی تو کوئی حساب کی جگہ ہے، وہ ہے قبر. اور قبر کے اندر نہ نماز کا حساب ہوگا، نہ روزے کا حساب ہوگا، نہ زکوٰۃ و حج کا حساب ہوگا. تو قبر کے اندر صرف عقیدے کا حساب ہوگا. تینوں سوال عقیدے سے متعلق ہوں گے. تو جس کے لیے قبر میں صحیح جواب کی رہنمائی ہو گئی اور صحیح جواب دے دیا تو سرکار نے فرمایا اگلی منزل اس کے لیے آسان. اور جو یہاں اندھا ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بھی سخت ترین ہوں گی. تو سنی علماء قبر کے حساب کا انتظام بھی کرواتے ہیں اور قیامت کے حساب کا انتظام بھی کرواتے ہیں کہ قبر کے حساب میں کامیابی ملے اس کے لیے عقیدہ درست کرو اور قیامت میں آسانی ملے اس کے لیے نمازوں کی پابندی کرو. تو اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر جدھر سے بھی حملہ ہوا اس کا جواب دیا. آج بھی میں کہہ رہا تھا کہ اعلی حضرت کے پاس جب وہ سوال آیا کہ حضور سائنس یہ کہتی ہے
زمین گھوم رہی ہے تو قرآن کی جن آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاند سورج اور ستارے گھوم رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے، ان کا مفہوم ایسا پیش کیا جائے کہ جو سائنس کے مطابق ہو جائے تو سائنس بھی مسلمان ہو جائے گی۔ آگے اعلیٰ حضرت کو جلال ارشاد فرمایا، حالت تو یہ تھی کہ 4 آدمی کرسی پر بٹھا کر مسجد لے جاتے تھے، لیکن قلم اٹھایا اور فرمایا کہ پروفیسر صاحب سائنس اس طرح مسلمان نہ ہوگی کہ قرآن کے مضمون کو بدل کر سائنس کے مطابق کر دیا جائے، بلکہ سائنس مسلمان اس طرح ہوگی کہ سائنس کی تھیوریوں کو کنڈم کر کے قرآن کی صداقت کو ثابت کر دیا سبحان اللہ ماشاء اور اس کے بعد قلم اٹھایا ہے۔ واقعی ہم صرف عقیدت سے نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کو، عقیدت تو ہے ہی، حقیقت۔ الفوز المبین کے نام سے کتاب لکھی جو چھپ رہی ہے، مل رہی ہے، خالی ہوائی دعویٰ نہیں ہے، اس کے اندر سائنسی دلیلوں سے سائنس کی تھیوری کو کنڈم کیا۔ دلیل سائنس کی حیرت ہوتی ہے جب ایک سائنسداں کا نام لے کر لکھتے ہیں کہ اس سائنسداں کی تھیوری یہ ہے اور یہ تھیوری سائنس کی اس تھیوری سے کنڈم ہو جاتی ہے، فلاں سائنسداں کی تھیوری یہ ہے اور یہ تھیوری سائنس کی اس تھیوری سے کنڈم ہوتی ہے۔ اس طرح نام لے لے کر ایک سائنسداں کی تھیوری پر لکھتے ہیں اور پھر سائنسی دلیلوں سے اس کو کنڈم ثابت کر کے اس کا کلا کما کر دیتے ہیں، اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ثبوتوں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ سائنس کی جتنی تھیوریاں زمین کے چلنے کو ثابت کرتی ہیں وہ ساری تھیوریاں غلط ہیں، کنڈم ہیں، اور قرآن نے جو فرمایا وہی حق و صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لاؤ آج بھی کہیں تلاش کر لو کہ سائنس کی اس تھیوری کو کسی اور نے کنڈم کیا ہو اور قرآن کی صداقت کا کسی نے اعلان کیا ہو، ثبوت دیا ہو۔ کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کیا تو امام احمد رضا نے کیا، وہ امام احمد رضا کہ جنہوں نے زندگی بھر اسلام کی حفاظت کی، دنیا داروں کی طرف تو نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھا۔ نانپارے کا نواب تھا، مسلمان تھا، وہی اس کی تعریف میں قصیدہ لکھتا تھا، بڑا انعام دیتا تھا۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا آپ بھی ایک قصیدہ اس کی تعریف میں لکھ دے تاکہ آپ کو بھی انعام مل جائے، تو ذرا اعلیٰ حضرت کا جواب دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہ کمال حسن حضور ہے وہ پوری نعت لکھی اور اس کے مقطع میں کہا کروں مدح اہل دول رضا۔ اہل دول کے معنی حکومت والے اور مدح معنی تعریف، یعنی حکومت والوں کی تعریف میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ دل کی گہرائی سے بولیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اور کریم کیسا؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں اپنے کریم کا گدا ہوں۔ اور کریم وہ کریم کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے کریم کا منگتا ہوں، مدینے والے کا بھکاری ہوں، مدینے والے کا گدا ہوں، اور مدینے والے کی شان یہ ہے کہ جو مانگنے والا مانگنے آتا ہے اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہم کسی اور سے کیوں مانگیں، ہم تو مانگیں گے۔ ذرا دیکھیے ایک لمحے کے لیے کیسے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں مانگیں گے۔ اعلیٰ حضرت جو بھی کہتے ہیں پوری پختگی سے کہتے ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، مانگیں گے۔ کوئی روکتا ہے روکتا رہے، فتویٰ دیتا ہے دیتا رہے۔ کسی کا دل جل بھن کر کباب ہو رہا ہے ہو جائے، کسی کا سینہ سلگ رہا ہے سلگ جائے، کوئی جل بھن کر مر جائے، مگر ہم سنی تو مدینے والے سے مانگیں گے۔
अब क्यों नहीं मांगे? आका ने खुद हुक्म दिया मांगने का। एक गुलाम है हज़रत रबिया इब्ने काब, उनसे खुश हुए तो खुद फरमाया सल मांगो। जब आका गुलाम से कहे कि मांग, तो गुलाम क्यों ना कहे मांगेंगे। कहा, सीना ठोक कर कहा मांगेंगे। दुनिया ने कहा ये अहमद रजा बड़ा जिद्दी है, ये रुकेगा नहीं, मगर कितनी बार मांगेगा? 2-4 बार मांगेगा, फिर चुप होकर बैठ जाएगा। मगर आला हजरत ने कहा हम 2-4 बार मांगकर चुप बैठने वाले नहीं, मांगेंगे, मांगे जाएंगे। जरा अंदाज देखिए और बोलिए सुभान अल्लाह। मांगेंगे, मांगे जाएंगे, जिंदगी के हर कदम पर मांगेंगे, जिंदगी के हर मोड़ पर मांगेंगे, हर लम्हा मांगेंगे, हर वक्त मांगेंगे। ठोकर लगेगी दस्तगीरी उन्हीं से मांगेंगे, मुश्किल पड़ेगी मुश्किल कुशाई मांगेंगे, परेशानी आएगी परेशानी से रिहाई मांगेंगे, बीमारी सताएगी बीमारी से शिफा मांगेंगे, मौत का वक्त आएगा जब वो का दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुंचेंगे, सवालों के जवाब की तौफीक मांगेंगे, मैदान हश्र की धूप सताएगी, दामन का साया मांगेंगे, प्यास तड़ पाएगी, जामे कौसर मांगेंगे, नेकियां कम रह गई, शफाअत मांगेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे तो दस्ते करम का सहारा मांगेंगे, और जन्नत में पहुंचेंगे तो कदमों में जगह मांगेंगे। मांगे जाएंगे, मिलेगा क्या? फरमाते मुंह मांगी पाएंगे। जरा झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, और आला हजरत के उलूम के वारिस व अमीर मुफ्ती आज़म हिंद के जानशीन हुजूर ताजुल शरिया पुकार उठे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे आता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा पाक है, अस्सी वफ़ाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने सबक दिया, मांगो तो मदीने वाले से मांगो, और साफ कह दिया कौन देता है देने को मुंह चाहिए। चंद मिनट ज़हन पूरा हाजिर कर लीजिए, जरा सबक देखिए कैसा दे रहे हैं आला हजरत। किसी के सामने दामन फैलाने की जरूरत नहीं है, तो मैं कौन देता है, जरा डूब कर सुनिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत कह रहे हैं, साफ सबक दे रहे हैं, किसी से उम्मीद न रखो, किसी के सामने दामन न फैलाओ। अगर दामन फैलाना है तो मदीने वाले के सामने दामन फैलाओ, वही सच्चा देने वाला है। लेकिन आज मुसलमान कहां कहां मांग रहा है। सारी जिल्लत और रुसवाई की वजह तो यही है कि इसने न जाने कहां कहां दामन फैलाना शुरू कर दिया। इधर मांगे उधर मांगे, कहीं बस न चले तो आखिर में ससुराल में मांगे, और ससुराल के मांगने ने पूरा समाज हमारा तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। जब सुनते हैं इस्लाम की शहजादी, कलमा पढ़ने वाले की बेटी, कुरान पढ़ने वाली, जिसकी रगों में कलमा पढ़ने वाले का खून दौड़ रहा था, इस्लाम छोड़ गई, और कुछ को बयान का मौका मिला तो उन्होंने बयान दिया, हम करते क्या, जवानी ढल रही थी और कोई हमारा हाथ थामने को तैयार न था, बाप मजबूर था, देने को इतना न था जो बेटी के कबूल करने के बदले में मांग रहे थे। हम कब तक तड़पते रहते, जिसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया हमने उसका हाथ पकड़ लिया। ये किस चीज का नतीजा है, ये मांगने का। आज आलम ये हो चुका है कि जब मुसलमान अपने बेटे की शादी करने चलता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ने इसे बेटा नहीं दिया, भीख मांगने का कुदरती परमिट दे दिया। ये चाहिए वो चाहिए।
کیا مانگنے چلا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے سبق کو یاد کر لے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگ ضرور مانگ، مگر کس سے مانگنا ہے یہ تو سمجھ لے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اپنے نبی سے مانگ. سسرال سے کتنا ہی مانگ لے مگر سچائی سے بولو. مسجد میں بیٹھے ہو، سسرال والے کتنا ہی دے دیں، کیا سسرال کے دیے سے کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ آج بڑی خوشی ہوئی، یہاں ناگپاڑا میں ہمارے ایک بہت قریبی ہے، وہاں کئی بار محرم کے 10 روزہ پروگرام کے لیے میں آ چکا ہوں ناگپاڑے میں، جے ہاسپٹل کے سامنے مین روڈ پر. تو ان کو میں نے فون کیا، بات ہوئی تو ان کو بیٹے کی شادی ہونا تھی. دولت مند آدمی، مالدار آدمی. تو بتایا کہ ہاں شادی ہو گئی، اور میں نے بغیر کچھ لین دین کے شادی کی، کچھ بھی نہیں لیا، اور کہا بارات تک لے کر نہیں گئے. لڑکی والے یہی مسجد میں آ گئے، وہی بمبئی میں رہتے ہیں تو ادھر ہی یو پی کے، مسجد میں آ گئے اور یہی نکاح پڑھایا، اور چند عورتیں جا کر لڑکی کو رخصت کر کے لے آئی. کہنے لگے جب اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے تو کسی سے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ذرا سوچئے، اگر یہی سوچ ہو جائے ہمارے سماج کے ہر فرد کی، یہی سوچ ہو جائے ہر مسلمان کی، تو کیا ہوگا؟ پھر کسی غریب کی بیٹی گھر نہیں بیٹھی رہے گی. یاد رکھو آج پورا سماج، پورا معاشرہ اس وجہ سے تباہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹوں کے بھاؤ بہت اونچے کر دیے، اور پھر حال کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی، اب اس کے بعد بیٹے کا باپ شادی کے ٹائم پر تو مانگ رہے یہ چاہیے وہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے. بیچارے نے، لڑکی کے باپ نے جیسے بھی ہو سکا دے دیا. تو میں کیا معلوم ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ برداشت کیا ہے. وہ گھر کے جو بچوں کے سر چھپانے کا آسرا تھا اس نے بیچ ڈالا ہے ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے. زمین کا ٹکڑا جو بچوں کے رزق کا ذریعہ تھا اس نے بہا دیا ایک بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے. اب بچوں کو وقت پر کھانا نہ ملے گا، وہ تڑپیں گے، ان کی تڑپ کا حساب کون دے گا؟ مگر بے فکر ہو کر سارا کچھ وصول کر لیا. اور ابھی چند مہینے گزرے تھے، آ گیا مولانا صاحب کے پاس، حضرت کوئی تعویذ کا کس چیز کا؟ کہا بیٹی نے جو دلہن بن کر آئی تھی اس دلہن نے میرے بیٹے پر پوری طرح قبضہ کر لیا، اب تو ہماری طرف تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. کوئی تعویذ دے دیجئے کہ لڑکا اس کے قبضے سے آزاد ہو جائے. تو میرے پاس تو آیا، میں نے کہا اس لڑکی نے بالکل ٹھیک کیا. غصے سے آنکھیں لال ہو گئی. کہا کیا کہہ رہا مولانا صاحب؟ ٹھیک کیا؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا. کہا میرے پلے پلائے بیٹے کو اس نے قبضے میں لے لیا، صحیح کیا. میں نے کہا بالکل صحیح کیا. کہا بتائیے کیسے صحیح کیا؟ میں نے کہا سنو، جب کوئی آدمی اپنی کسی چیز کو دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہے تو قیمت دینے والا اس چیز پر قبضہ کر ہی لیا کرتا ہے. تو نے اپنے بیٹے کی جو قیمت مانگی تھی لڑکی کے باپ نے وہ قیمت ادا کر دی، تو اب وہ لڑکی اس پر قبضہ نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ اگر تجھے اپنے بیٹے کو اپنے قبضے میں رکھنا تھا، اپنی خدمت لینا تھی، تو تو نے اپنی بیٹی کا شادی کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے اتنی مانگیں کیوں رکھی؟ اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کرتا جس طرح شیر خدا کی شادی خاتون جنت کے ساتھ ہوئی تھی، تو تیرا بیٹا زندگی بھر تیری بھی خدمت کرتا، تیری بیوی یعنی اپنی ماں کی بھی خدمت کرتا، اور تو مر جاتا تو تیرے لیے ایصال ثواب بھی کرتا. مگر جب تو قیمت لے چکا تو اب تیرا حق اس بیٹے پر رہا کیا؟ اس لیے مسلمانوں اپنے سماج کو سمجھو، معاشرے کو سنبھالو، اور یہ مانگنے کی لعنت ختم کر کے اعلیٰ حضرت کے شعر پر نظر رکھو. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. ان کو پڑھو، سمجھو کیا کچھ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اور اعلیٰ حضرت کے خاندان نے. قرآن پاک کے ایک آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا خطبے کے بعد. قرآن فرماتا ہے لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ
सुनो, ध्यान से सुनो, ये आयत करीमा, इसकी जिंदा तफसीर देखना हो तो आला हजरत की जिंदगी को देख लो। कुरान फरमाता है, ए महबूब, तुम ऐसी कौम को नहीं पाओगे कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो, जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते हो। जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए, तुम उन्हें अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करते हुए नहीं पाओगे। जो अल्लाह पर ईमान रखेगा, क़यामत के दिन पर ईमान रखेगा, वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से कभी मोहब्बत नहीं रखेगा। वलो कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, चाहे वो अल्लाह और रसूल के दुश्मन उनके बाप हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनके खानदानी हो। हाँ हाँ, वो अपनी रिश्तेदारी नहीं देखा करता, नबी की वफादारी देखा करता है। यही आला हज़रत का किरदार है, यही आला हज़रत की जिंदगी है। आला हज़रत ने साफ साफ ऐलान किया, मैं अपने दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, अपनी औलाद के दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, अपने घर बार के दुश्मन को माफ कर सकता हूँ, मगर अल्लाह और रसूल के दुश्मन को कभी माफ नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, बस इसी आयत करीमा को ज़हन में रखो। ये आयत करीमा, इसकी रोशनी में आला हज़रत की जिंदगी को देखो तो उन्होंने यही तो कहा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बस इसी को अपना मिशन बनाओ। आला हजरत वाले हो तो पक्के सच्चे सुन्नी मुसलमान बनो। मौला तबारक व तआला हमें और आपको सबको सच्चे दिल से सुन्नियत की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।